اور تحریک انصاف کے بارے میں تو میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں کہ تحریک انصاف کے ایک ایم این اے ہیں جو کہ بہت اچھے نامی گرامی شخصیت ہے، انہوں نے بڑی کوشش کی ایک پاکستانی نژاد امریکی سے بات کرنے کی بھی کہ آپ ایرک ٹرمپ تک ہمارا پیغام بجائیں اور کوئی ٹویٹ ہو جائے اور ایک ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کر دیں ابھی ٹویٹ عمران خان کے حق میں کوئی یا پاکستان کے حالات کے اوپر. تو وہ کام تو پورا نہیں ہوا، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ بڑا ہیویلی ڈیپینڈ کر رہی ہے تحریک انصاف ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے آنے پر؟ ابھی جو بات ہو رہی تھی نا، فاض صاحب کے بات کہہ رہے تھے، بڑے اس میں وزن ہے کہ خان صاحب اس پوزیشن پہ کیسے پہنچے ہیں. پوزیشنل اسٹرینتھ سے وہ ایک بات کہہ رہے ہیں کہ اس پہ پوزیشنل اسٹرینتھ سے ویکنس پہ آئے ہیں اور ود ان 2 ویکس ہیں، کوئی زیادہ لمبا ٹائم بھی نہیں پڑا. اگر آپ ان کا 22 یا اس کا 24 نومبر والی پوزیشن دیکھیں خان صاحب کی، جب پوری حکومت اسٹیبلشمنٹ ان کے پاس آ رہی ہے جا رہی ہے، ان کے گیٹ کھول رہے ہیں اس اڈیالہ کے، جناب مہربانی فرمائے یا بقول علیمہ خان صاحبہ کہ ہمیں 20 دن کہا گیا تھا خان کو ریلیز کر دیں گے، اور سارے لوگ ہاتھ پاؤں باندھ کے خان صاحب کے آگے جناب پڑے ہوئے، اور خان صاحب نہیں مان رہے، پارٹی نہیں مان رہی یا بشرا صاحب نے. آج کیا ہو رہا ہے؟ آپ نے وہ تمام جو اس وقت کی ان کی شرائط تھیں، وہ جو آپ کو یاد ہوگا 3 شرائط تھیں اور بالکل ان کمپرومائزنگ تھی. خان صاحب کو ریلیز کریں، اب 26ویں یہ ترمیم ہے اس کو وڈرا کریں اور ہمارا مینڈیٹ واپس کریں. آج کیا شرائط ہیں؟ یہ تینوں کی یہ سائٹ پہ چلے گا. اب پریزنر کو چھوڑ دیں، آپ اس پہ آ گئے ہیں، اور پھر اس طرح کی جوڈیشل کمیشن بنا دیں 9 مئی اور 26 نومبر پہ. اور اس پہ جوڈیشل کمیشن اس وقت نہیں تھا اگین، کیونکہ آپ کے واقعات نہیں ہوئے تھے. اب آپ پیچھے حکومت آ گئی ہے، اس وقت اسٹیبلشمنٹ آپ کے پیچھے، اس وقت آپ کچھ گین کر سکتے تھے. میرا یہ خیال ہے اس وقت کچھ ان کو مل سکتا تھا. 22 تاریخ کو پوزیشن میں تھے کہ آپ لوگ ہیں، سب کچھ ہیں، حکومت بھی تھوڑی سی اس دباؤ میں تھی، اسٹیبلشمنٹ بھی تھی، وہ سب کچھ تھا. اچھا ٹرمپ صاحب بھی جیت چکے تھے. اب ٹرمپ صاحب کی وجہ سے جو ان کا اعتماد اگر اوپر کیا اور انہوں نے اس کے بعد یک کے بعد دیگرے جو فیصلے کیے ہیں، تو میرا خیال ان کو تھوڑا سا گیپ دینا چاہیے تھا. کچھ سکسیس سے اگر آپ سمجھتے ہیں، آپ نے گیپ نہیں دیے ایک کے بعد 2. اور اگین میرا یہ خیال تھا کہ آپ کو 20 جنوری کے بعد ہی کرنا چاہیے تھا جو کچھ کرنا چاہیے تھا اگر آپ چاہتے تھے. ایک ایڈمنسٹریشن پرانی بیٹھی ہوئی ہے جو آپ سے بات نہیں کرنا چاہتی، آپ سے فون نہیں کرتی، جس کی وجہ سے آپ ناراض ہو گئے تھے سارے کا سارا. آپ کیا میں تو اس پہ سوچ رہے ہیں کہ وہ ایڈمنسٹریشن آپ کا ساتھ دے گی. اچھا ٹرمپ صاحب جو ہیں یا ان کے وزیر جو ہیں وہ ٹویٹ کرتے رہے. ابھی انہوں نے 20 جنوری تک انہوں نے حلف لینا ہے. ان کے اپنے بھی ڈومیسٹک کوئی 1000 مسائل ہیں، پلیٹ فل ہے ان کے، مطلب اپنے 100 کوئی ایک مسائل ہیں. آپ نے کہا اس کو چھوڑیں ہماری بات کریں. چلو ان کے 1-2 وزیروں نے کر بھی دیا. آپ کو تھوڑا سا خان صاحب کے ساتھ پرابلم ہے. پالیٹکس میں تھوڑا سا ویٹ کرنا پڑتا ہے، پیشنس دکھانا پڑتا ہے. خان صاحب کو میرا ایک اپنی رائے ہے کہ جس دن یہ 24 گھنٹے کے بعد 25ویں گھنٹے خاموش رہیں گے ان کا مسئلہ حل ہو جائے گا. جو خان صاحب کو پرابلم آ رہا ہے کہ 24 گھنٹے زیادہ خاموش نہیں رہ سکتے، آفر کرتے ہیں، کوئی پیشکش کرتے ہیں، کوئی بیان دیتے ہیں، یہ 24 گھنٹے ویٹ کرتے ہیں. اگر ان کو جواب نہ آئے تو سمجھتے ہیں میری اس میں اگر میری انا وہ ہو کہ مجروح ہو کہ مجھے انہوں نے شاید پتہ نہیں کچھ سمجھا نہیں ہے، مجھے فلاں نہیں کیا. ایک تو ان کا یہ پرابلم ہے جس کی وجہ سے مذاکرات کامیاب نہیں ہو رہے. ایک اور چیز ہے، دوسرا خان صاحب کو مذاکرات اس وقت کامیاب ہوں گے انہیں گرنٹر چاہیے. جب تک کوئی ان کو یہ گرنٹر نہیں ملے گا، جیسے بینظیر بھٹو صاحبہ کو کنڈولیزا رائس اور مارکو رائل گرانٹ مل گئے تھے، آپ کو یاد ہوگا 2006-7 مشرف کے ساتھ. نواز شریف صاحب کو سعودی جاب، آپ کو دیگر جو سب سے بڑا ڈباکل ہے جو خان صاحب کا، جس کی وجہ سے ان کا مسئلہ نہیں حل ہو رہا. اکارڈنگ ٹو مائی انڈرسٹینڈنگ ایک خاموشی کہ آپ 24 گھنٹے کے بعد تھوڑا سا پریکٹس کریں کہ اس کو 24 سے 25 48 گھنٹے لیں، بڑا مشکل کا وہ مشکل کا اسی وجہ سے کچھ نہیں ہو رہا نا. دوسرا یہ ہے کہ یو نیڈ سم ون. پاکستانی پالیٹکس بغیر گرنٹر کے ان حالات میں وہ آپریٹ نہیں کرتی. اینڈ یو آر ٹاکنگ اباؤٹ ان انٹرنیشنل گارنٹر، ڈیفینیٹلی ناٹ ا لوکل آپ لوکل کون گارنٹر ہوگا؟ بندہ ہی نہیں ہے نا جس کی آپ کو اگر خان صاحب مان لیں یا اسٹیبلشمنٹ نہ لے، حکومت مان لے، وہ ایسا بندہ تو بچ ہی نہیں گیا پاکستان. اچھا وہ نکل بھی ہے. خان صاحب پہ ٹرسٹ کا مسئلہ ہے جو بات خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں. خان صاحب پہ اعتبار کون کرے؟ وہ 600 مطلب وعدے کرنے کے بعد یو ٹرن لے کے بعد کہتے ہیں جناب میں نے تو ایسی بات ہی نہیں کی تھی. سو اس وقت ان کو اچھا انٹرنیشنل لیول سے ہر بندے سے لڑائی ہوئی ہے ان کے. خان کا لئی کافی ہے، وہ تو ٹرینڈ چلے تھے بادشاہ، پوری دنیا سے اب لڑ گئے. اب چائنا سے لڑے. آج کے حالات میں پتہ لگتا ہے کلہ کافی نہیں ہے، کلی ذات اللہ دی ہے. جی اب حالت یہ ہے کہ پھر آپ اس کے US سینیٹر سے اب آپ کو ٹویٹس چاہیے، اب آپ کو US کے نامینیٹڈ وزیروں کی ہیلپ چاہیے، سپورٹ چاہیے. جب ہمارے آپ جیسے وہ سارے جو دوست بیٹھ رہے ہیں یہ بات کہتے تھے تو ہمیں گالیاں پڑتی تھیں. نہیں بٹ آپ کو لگتا ہے خان صاحب نے پچھلے 1 مہینے کے اندر اوور پلے کیا اپنا ہینڈ؟ یس، اپنے آپ کو اوور اسٹیمیٹ کیا بہت زیادہ. اور اسپیشلی جب 4 اکتوبر والا آپ کا وہ بیک فائر کر گیا تھا، آپ کو تھوڑا ورکر کو تھوڑی سپیس دینی، فٹیگ کا شکار ہو جاتا ہے. بٹ خان صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر ان کی پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، ان کو کارنر کیا گیا ہے اور ہی از پش ٹو دا کارنر، ہی ڈزنٹ ہیو اینی آپشن بٹ ٹو ریئیکٹ. اب سم ٹائم نواز شریف صاحب 10 سال بعد پاور میں واپس آ گئے. زرداری صاحب 11 سال ان کی بک میں ان کی میں یہ پڑھا سلمان فاروقی صاحب کی، انہوں نے جناب کہ آصف زرداری صاحب جو 2011 میں یہ کولیپس کر گئے تھے ایوان صدر میں، تو کیانی صاحب کو بلایا گیا تھا آرمی چیف کہ بھائی صاحب یہ تو بالکل معاملہ فارغ ہے. ان کو بعد میں دبئی لے گئے. تو اس میں وہ لکھتے ہیں سلمان فاروقی صاحب، مزے کی بات کہ ان کے جو اس وقت اگر نیورو سرجن تھے یا اس کے CMH کے، انہوں نے جنرل کیانی صاحب کو اشور کروایا ہوا تھا
कि भाई साहब ये 2011 नहीं गुजार सकेंगे, किताब में लिखा हुआ है। आप इसलिए इनको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये 2011 जो है ना, मतलब अल्लाह के अपने फैसले होते हैं। तो ये आप इनको जरदारी साहब जो है ना, ये 2011 ही नहीं निकाल सकेंगे, ये लिखा हुआ है उसमें। और सलमान फारूकी साहब उनके सेक्रेटरी जनरल थे, आज वो दोबारा आपके सदर बन के बैठे हैं। क्या नहीं साहब को मतलब हिस्ट्री, तो कहने का मतलब ये है नवाज शरीफ साहब वापस है, जरदारी साहब वापस। ये फात साहब एक ये भी खबर है, और वो एक अच्छे बड़े नामवर सहाफी हैं आजाद सैयद, उनका ये कि एस्टैब्लिशमेंट चाहती है कि जिस तरह मियां नवाज शरीफ साहब के तर्ज पे एक कोई एग्रीमेंट हो इमरान खान साहब के साथ, दैट he sits back, he waits for his turn, and if things go right for him or everything falls into its place, तो ठीक है, वो कभी वापस आ जाते हैं। whereas जो इंप्रेशन मिलता है वो तो ऐसे, आई एम सॉरी टू यूज द वर्ड, कि जी एज इफ ही इज डन फॉर गुड, और कोई उन्हें वापस लाना ही नहीं चाहता, और कोई उनको इस सियासी निजाम के अंदर स्पेस देना ही नहीं चाहता, बिकॉज ही इज सिंपली अनप्रेडिक्टेबल। देखिए, सही कह रहे हैं आप। और उसमें जो पीटीआई की जो जिस तरह की हिकमत अमली रही है, बिल्कुल कि जी हमें हर हाल में ऑल और नथिंग वाली पॉलिसी है, और ये कि हमें सब कुछ अभी चाहिए, हम किसी से बात करने को तैयार नहीं और कोई कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं है, और अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पे हम अपने इक्तदार में वापस आएंगे। ये जो पॉलिसी है जो फरवरी से लेकर उन्होंने परसू की है नवंबर तक, वो तो हो गई है फेल। अच्छा, अब मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी अंदाजा हो गया है कि पॉलिसी हो गई है फेल। लेकिन इशू ये है कि उसमें अब इमरान खान साहब का देखे ना, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि जी 30 जनवरी जो है वो डेडलाइन है, और वो डेडलाइन के बाद हम अपनी हिकमत अमली देखेंगे। ठीक है, वो 20 जनवरी से उसको जोड़ रहे हैं, लेकिन इशू ये है कि अभी जो ये बात हो रही थी, अमीर रऊफ साहब जो बात कर रहे थे कि देखें, एक आपको पेशेंस की जरूरत है। अब इमरान खान साहब के पास वो चीज है जो इस वक्त किसी के पास नहीं है, वो है मकबूलियत। और वो मकबूलियत उनकी कम नहीं हो रही, शायद बढ़ ही रही हो। ऑल ही हैज टू डू इज टू वेट। और उनके मकबूलियत को चैलेंज करने के लिए भी कोई नहीं है। यानी अगर आज कोई ये कह सकता है कि जी 2-3 साल में पीपल्स पार्टी या पीएमएलएन जो है वो बड़ी पॉपुलर होना शुरू हो जाएंगी, वो गवर्नमेंट में है, गवर्नमेंट में रह के पॉपुलर नहीं हो सकते आप। तो टाइम इज ऑन इमरान खान साइड, और पॉपुलैरिटी उनके पास है। ये पॉपुलैरिटी अगर वो जेल में रहेंगे वो और बढ़ती जाएगी। अल्टीमेटली इफ यू कैन वेट इनफ, तो उनको उनकी वापसी का रास्ता कौन रोक सकता है? यानी पॉलिटिकली तो कोई नहीं रोक सकता, मुझे तो समझ नहीं आ रही अभी। लेकिन अगर वो तुले हुए हैं कि उन्होंने जो है वो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार मार के और कुछ छोड़ना ही नहीं है, तो जाहिर बात है फिर वो उस मकबूलियत को कैश कराने का जब टाइम आएगा तब पता नहीं क्या सूरत हाल होगी। तो मैं आई कंप्लीटली एग्री कि पाकिस्तान तहरीक, अब देखे ना अब जो हो रहा है, अब भी वही कह रहे हैं कि जी हम ट्रंप के जरिए वापस आ जाएंगे। यानी वो जो एक मेच्योर किस्म के आउटलुक की आपको जरूरत है कि भाई आपके पास एक इतना बड़ा एसेट है। वो रियल एस्टेट में होता है कि जी एसेट होल्डिंग पावर है कि नहीं, उनके पास मकबूलियत की होल्डिंग पावर अगर नहीं है तो फिर वो अपने लिए बहुत बड़े रिस्क बनाते जा रहे हैं। मेरे ख्याल में, आई डोंट नो, उनकी जमात को समझ आ गई है, लेकिन खान साहब की जो एक नेचर है उसमें मेरे ख्याल में वो अभी भी चाहते हैं कि सब कुछ उनको मिले और फौरन मिले।